السلام علیکم جی. آج کل کچھ تھوڑا سا شغل چل رہا ہے, مذاق چل رہا ہے پاکستان کے اندر. گزشتہ دنوں ایک بہت ہی بڑے جو ہے نا وہ سینئر جرنلسٹ ہیں جناب ہارون الرشید صاحب, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر جاتے ہوئے تقریباً $5 کروڑ یا $50 ملین دے کر گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ مت پوچھئے گا اس کا سورس کون ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک انتہائی اعلیٰ شخصیت سے یہ سن کے آیا ہوں, ناقابل تردید, جس طرح سٹائل ہوتا ہے نا آج کل. ویسے ایسا نا سودا بیچنے والے بڑے لوگ نے, یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں خبر, یہ آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا, اور اتنی امپورٹنٹ خبر ہے, میرے کیمرے میں سے دھواں نکلا ہے. یہ جو اس طرح کے آج کل پیدا ہو گئے نا باندر نما یوٹیوبر, اور آپ پورا سن جائیں 10, 15, 20 منٹ کا ولاگ, اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی, لیکن وہ آپ کو شروع میں بتائے گا کہ جی میں اینک جو ہوگی وہ ان کی پوری اتنی موٹے شیشوں والی اینک, یہ جو میں آج آپ کو امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں, اور بعد میں کیا کریں گے سہیل بڑا کا کالم پڑھ کے سنا دیں گے. اس طرح کے بڑے جی آج کل پیدا ہو گئے. اچھا, تو وہ جناب ہارون رشید صاحب نے یہ فرمایا اب 5 کروڑ یا 50 ملین, یہ دو الگ الگ اکاؤنٹنسی کے سٹینڈرڈز ہیں, اور انہوں نے کہا جی 5 کروڑ میں سے 4.5 کروڑ تو قومی خزانے میں گیا. 5 کروڑ میں سے انہوں نے کہا کہ 4.5 کروڑ قومی خزانے میں گیا ہے, اور آدھا کروڑ یعنی کہ 50 لاکھ کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گیا. ٹھیک ہے, یہ جو $50 ملین دے کے گئے. اور اس کے بعد یہ جو باقی جو 5 لاکھ بچا ہے نا, اس کو انہوں نے 5 ملین کی بجائے 5 بلین کہہ دیا. اچھا, ہم پہلے والے حساب میں گم تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, اور اس کے بعد جب انہوں نے 5 کروڑ میں سے 5 ارب روپیہ بقایا بھی نکال دیا, میں کہا تہاڈا بیڑا تر جائے. یہ عین ممکن ہے کہ انہیں جس شخص نے بتایا ہو اس نے درست بتایا, میں اس بات کو بالکل ماننے کو تیار ہوں. یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ شخص جو ہو وہ نیلا آدمی ہو, اور وہ ہر اس بکواسیے کی طرح بکواس کرتا پھر رہا ہو جو گزشتہ 7 سال سے اس ملک کے اندر بکواس کرتے پھر رہے ہیں, جن کو اکانومی کی الف بے کا نہیں پتا, جو کہتے ہیں کہ ہم نے انٹر کے اندر اکانومی پڑھی تھی لہذا ہم سے بڑا اکانومسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ بھی عین ممکن ہے, دونوں چیزیں عین ممکن ہے, لیکن ہم نے آج اس کا سائیکولوجیکل انالیسس کرنا. پھر ایک ہمارے پاس ایک اور نمونہ ہے جس نے کہا کہ جناب 61,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور ان کا 5% جو ہے, جو کہ 5 لاکھ بنتا ہے, یعنی 61,000 کا 5% 5 لاکھ بنا دیا اس شخص نے. پھر اس نے کہا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے رہے, کیسی کبھی گھٹیا اور ذلیل شخصیت ہے یہ بندہ, مطلب اس کو شرم نہیں آتی اس بغیرت آدمی کو. یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے میاں بیوی بس ایک ہی کام کریں گے, شاید یہی کرتا ہوں. میاں اور بیوی کا رشتہ اتنا پاکیزہ اور نازک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ اقرار دیا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. ٹھیک ہے, لباس کا فنکشن کیا ہے؟ لباس آپ کے تمام عیوب کو, تمام خرابیوں کو ڈھک دیتا ہے, کور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کو کور کرنے والے قرار دیا گیا ہے. کتنا پاکیزہ رشتہ ہے, اور اس گھٹیا شخص کے ذہن میں ایک ہی بات سمائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے جو نچلا اور چھوٹا سا ذہن ہے نا اس کا, اس کے اندر میاں بیوی کے تعلق کا نیچر ایک ہی ہو. میں ایز اے ہیومن بینگ یہ نہیں سمجھتا. ٹھیک, خیر آگے چلتے. اور کوئی بھی پڑھا لکھا انسان یہ مطلب کہ میاں اور بیوی کے تعلق کو صرف اس ایک تعلق تک محدود نہیں کر سکتا. آگے چلتے ہیں. اور انہوں نے فرما دیا کہ جناب 12 کروڑ بچے پاکستان میں پیدا ہوں گے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے, اور 12 کروڑ پیدا ہو گئے تو پاکستان کا مطلب ہے 1 سال میں پاکستان کی آبادی 34 کروڑ ہو جائے گی. یار کوئی شرم کر یار, کوئی بندہ عقل ہی لگا لیتا. اچھا, نیچے اس کے جو چاہنے والے ہیں نا, یہ یوتھیوں کا بڑا
फेवरेट है ना, वो एक खबर लगा रहे हैं जो खबर उनके मुंह के ऊपर खुद चपेट पड़ रही है। हम भी लगाएंगे इसके नीचे, वो खबर आपको नजर आएगी। उसके अंदर बताया गया कि दुनिया की जो आबादी है उसमें 1 अरब और 21 करोड़ या 22 करोड़ इजाफा होगा इन की निस्बत, ठीक है। अब उसका 10% पाकिस्तान में इजाफा होगा, पूरी दुनिया की ग्लोबल रेस का 10% इजाफा होगा, क्या होगा कोई समझ नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन वो उस खबर को, यानी पाकिस्तान जो है वो 22 करोड़ की आबादी है 8 अरब में से, तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया का कितने % हुआ, और सारा इजाफा हमारे इससे ही आ जाना है, सारे गलत काम हम नहीं कर। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसका हमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना चाहिए, और साइकोलॉजिकल एनालिसिस का ये बनता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गिनती के 3 निज़ाम हैं। अच्छा, पहला निज़ाम तो वही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। ये जो है 12 मराहल का निज़ाम जो है ये हमारे यहाँ, ये हमारा रवायती सिस्टम है। हम जो उर्दू मीडियम में पढ़ के आते हैं बच्चे, उनको सिखाया जाता है। अच्छा, उसके बरक्स जो है वो जो ग्लोबल सिस्टम है, ग्लोबल निज़ाम है, उसको अच्छा ये वाला निज़ाम जो है ना, पंजाबी हमारा रवायती उर्दू मीडियम वाला निज़ाम, ये हम जो है ये 1-1 सिफर लगाते जाते हैं और काम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। 1 सिफर, एक के साथ 1 सिफर लगी 10 हो गए, दूसरी सिफर लगी 100 हो गए, तीसरी सिफर लगी 1000 हो गए, चौथी सिफर लगी 10,000 हो गए, ये बढ़ता जा रहा है इस तरह, ठीक हो गया। अरे जबकि ग्लोबल सिस्टम जो है वो मिलियन और बिलियन वाला आ जाता है। ग्लोबल सिस्टम क्या कहता है जी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, बस भाई जवान इतने ही रुक जा, 1000 तक गिनती गिनते हैं जी वो, ठीक है। फिर हज़ारों को उसको आगे 1000 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। उनकी अगली इकाई क्या आती है, 1000 के बाद क्या आती है, मिलियन। 1000 हो जाए तो मिलियन होता है। 1000 को 1000 से ज़रब दे दे, या 1000 में 1000 दफ़ा 1000 जमा कर दें तो वो 1 मिलियन हो जाता है। हमारी रवायती गिनती में वो 10 लाख होता, ठीक है, मिलियन हो गए। अब मिलियन को 1000 टाइम कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, या मिलियन को 1000 दफ़ा एक दूसरे में जमा कर दें, यानी मिलियन में को 1000 जमा कर दें तो वो बन जाता है बिलियन, ठीक है। अब बिलियन और इधर रवायती जो है ना इसका अरब, ये दोनों जाके टकराते हैं एक जगह पर, कॉमन हो जाते हैं, यानी दोनों इक्वल एंटिटीज हैं। अब यहां से फिर दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं, क्योंकि गोरा जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई कर, तो 1 अरब जो है 1 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 1000, वो 1000 1000 के बाद फिर वो 1000 का पहाड़ा पड़ ही जाता है, तो वो ट्रिलियन हो जाता है, ठीक हो गया। 1000 अरब ट्रिलियन हो जाता है। ये जो हमारा अरब होता है या बिलियन के बराबर जो अरब होता है हमारा, वो बढ़ रहा है कि जी 1 सिफर साथ में और लगेगी, ठीक है। अरब और 10 अरब, और 10 अरब के बाद खरब, यानी 100 अरब का 1 बिलियन होता है, उधर 1000 अरब का 1 ट्रिलियन होता है। तो बाज़ आप ट्रिलियन का तर्जमा खरब कर देते हैं, वो भी गलत होता है। 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है, ठीक हो गया। ये है गिनती। अब ज़हन के अंदर अंग्रेजी मीडियम है कोई नहीं, उर्दू मीडियम पढ़ के पास नहीं किया हुआ, या हमने पढ़ा ही नहीं है, या हिसाब हमारा कमजोर था। अब यहां तक बात थी तो गुजारा चल रहा था, ठीक है ना। अब यहां से बात आगे गुजर गई, और आगे जो गुजरी है वो बड़ी खौफनाक गुजरी है। और खौफनाक कैसे गुजरी है कि कोम आ गई है भारतीय ड्रामे आ गए यार। वहां पे हर चीज इतने 100 करोड़ की, और इतने 1000 करोड़ की, और इतने अरब करोड़ की, ठीक है। और चूंकि हमारी पीटीआई के बयानिए जो हैं, अब मैं बड़ी खौफनाक बात करने लगा हूं, हमारी पीटीआई के तमाम बयानिए जो हैं वो हम इंडिया में तराशते हैं और इंडिया से घड़वाते हैं। पीटीआई के हम ज़ौक़ और हम ख्याल जो कॉरपोरेट लोग हैं वो भी इंडिया में एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, तो बयानिए भी वहाँ से बन के आते हैं। हेनरी किसिंजर वाली औकात नहीं थी हमारी, वो तो मुशर्रफ साहब ही उनसे जाके अपना बयानिया गढ़वा सकते थे ना। हम इंडिया से गढ़वाते हैं अपने बयानिए, तो उन बयानिए के साथ लैंग्वेज भी वही आती है। वो इमरान खान इतने 1000 करोड़ अरब डॉलर, अगर आपको सुना हो तो कितना उसने जलसों के अंदर इस तरह की मारी हैं, यखें मारी हैं। तो वो कहाँ से आए थे सारे बयानिए घड़ के क्या कुमकुम के ड्रामों से आए थे। सारे
ہو سکتا ہے ڈرامے ہی دیکھتے ہو وہ اتنے زیادہ سیکھے ہو سکتا ہے بیانی ہی ادھر سے آیا ہو گھڑ کے. تو ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو کام یا جو جرم یا جو زنا یا جو گناہ یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوں گے اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوں گے عین اسی وقت جب یہ دوسرے پہ کوئی الزام لگائیں. ابھی انہوں نے قانون بنایا ہے نا ہورڈنگ کا, تو چیک کریں یہ خود اس وقت لمحہ موجود میں ہورڈنگ میں ملوث ہوں گے تو ہوئی نا ویٹ میں ہورڈنگ. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ لگے گا نا. ٹھیک یہ جس لمحے جو جرم کر رہے ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے کائیاں مجرم ہیں, تو اسی لمحے یہ لوگوں کے اوپر اسی بات کا الزام لگا رہے ہوتے ہیں. تو جس وقت نواز شریف پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ بھارت کو انہوں نے $5 ارب بھیجے ہیں اور وہ جو 100 ارب میں سے 800 ارب روپے کی کرپشن نکال لیتا, اس کا بھی ایک واقعہ سن لیں یار. میرا خیال تھا کہ میں اس پہ اوپر دوسرا کروں گا, چلے خیر بات لمبی ہو جائے گی, اس کے اوپر پھر الگ سے بات کریں گے. لیکن 500 ارب ڈالر جو ہے یا $5 ارب انڈیا میں بھجوا دیے نواز شریف کے دور میں. اب وہ خالی آنکھ سے پڑھنے والی وہ رپورٹ تھی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اور کہ جناب یہ اندازے ہیں, اور اس کا کیا ہے اس پہ بھی ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن وہ ہم نے کرتے رہے اور آج تک اس بات کے بلیور اس سوسائٹی کے اندر سک مائنڈڈ موجود ہیں. اب ہوا کیا, میں دوبارہ آ رہا ہوں کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں, یا اس طرح کے احمق لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیے جس طرح مذہب کے اوپر آپ کمپیریٹیو ریلیجن پہ سٹڈی اس وقت تک نہیں کر سکتے, ہم اساتذہ یہ کہتے ہیں, دنیا کے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کمپیریٹیو ریلیجن پہ سٹڈی تقابل ادیان کے اوپر مطالعہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کسی ایک مذہب کے بلیور نہ بن جائیں اور آپ اس مذہب کے اوپر ایک سٹینڈرڈ مان کے اس کو کھڑے ہو کے باقی مذاہب کو پڑھیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ ان باقی آپ نے اپنے بھی تو سٹینڈ ہونے کی جگہ بنانی ہے نا کہیں, اس کے بعد پھر تلاش کرنی شروع کرنی ہے نا حقائق کی. جب آپ ہی ہوا میں اڑ رہے ہیں کھڑے ہیں تو آپ نے کوئی چیز تلاش کیا کرنی ہے. یہ دنیا کے اندر ایک فرم بلیف مانا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک بلیف کے فالوور ہو کے باقی بلیف کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں. یہ لوگ جو ہیں یہ ساری عمر انہوں نے حساب کتاب کا کام ہی کوئی نہیں کیا, ایزی منی کمائی ہے. یہ ڈاکٹر فاسٹر ہیں جی پاکستان کے. اب ڈاکٹر فاسٹر پڑھنے کے لیے پھر آپ کو وہ ڈرامہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, انگریزی لٹریچر کا جو یہ ڈاکٹر فاسٹر ہیں جی جو اپنی روح بیچ دیتا ہے شیطان کے ہاتھوں چند دنیاوی گین کے لیے. انہوں نے اپنی روحیں بیچی ہوئی ہیں اور یہ ان کو جو کچھ بتایا جاتا ہے جی اور جو ان کی فہم کے اندر سما جاتا ہے اتنا چلو بھر کے لے آتے ہیں سمندر سے اور آپ کے بتاتے ہیں کہ یہ سمندر ہے. دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو میں سمندر سے چلو بھر کے لایا ہوں یہ سمندر ہے, تو دنیا ہنستی ہے آگے سے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ 3 گنتیوں کے نظام دماغ کے اوپر حملہ آور ہیں اور انہیں کسی کی فہم بھی نہیں ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر یہ حضرات اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں. میری رائے تھی کہ میں پہلے انتظار کر لوں کہ اپنی فائنل بونگی مار لیں, لیکن وہ گمراہی اتنی پھیلا رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ اور اس طرح کی جتنی بھی نسل ہے یوٹیوبرز کی جس کے خیال میں ہمارے جو کلیگ ہیں ذوالفقار راحت جیسے لوگ جن کے خیال کے اندر خربوں روپیہ چینی میں سے جو ہے وہ لوٹ مار کے لے گئے اور آئی پی پیز لے گئے, انہوں نے کہہ دیتا ہے گل بند کر دیو صلح ہو گئی یہ ساڑی. ٹھیک ہے, یہ وہ جو ہیں بیچارے بیوقوف دشمن ہیں جو کہ عمران خان کو گھر سے مروانے کے لیے چلے ہوئے دوست. تو راز صاحب دوبارہ فون کر کے پوچھ لو, انہوں نے آج کل کی لائن لینی ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا کے اندر تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.